السلام علیکم ویورز، ہارر سٹوریز کے ویورز کو میری طرف سے خوش آمدید اور آپ سب کو سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سٹوریز جو پڑھی ہیں ان سے انجوائے کیا ہوگا۔ آج کی سٹوری کچھ یونیک ہے اور کچھ زیادہ ہارر بھی، کیونکہ آج کی سٹوری جو ہے وہ بالکل سچی ہے اور میری ایک فرینڈس کی ہے جس نے مجھے اپنی زبانی سنائی اور میں آپ کو اپنی زبانی سناؤں گی۔ تو چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں کہ آپ کیسی اسٹوریز سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے پچھلی سردیوں کی، جب بارشیں بہت زوروں کی ہو رہی تھیں اور لگاتار بارشوں کی جھڑی لگ چکی تھی۔ ہر کوئی بارشوں کو انجوائے کر رہا تھا اپنی طریقے سے اور میں انجوائے کر رہی تھی اپنے طریقے سے، مگر گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے میں کافی بور ہو چکی تھی۔ تو میں نے اپنے فرینڈ سے یہ بات کری کہ کیوں نہ ہم بارشوں کو انجوائے کرنے کہیں پکنک پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ پہلے تو میری دوست مانی نہ، پھر کافی یونیورسٹی کے فرینڈ سے ہم نے مشورہ کیا اور ہم لوگ ٹرپ پہ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ سب سے پہلی بات آتی تھی کہ مجھے اجازت مما بابا سے ضرور لینی تھی، اگرچہ وہ گھر پہ نہیں تھے لیکن میں کوئی بھی کام ان کی اجازت سے پوچھے بغیر نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی مما کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ مما بارشیں ہو رہی ہیں اور گھر میں بالکل بور ہو چکی ہوں، میرے فرینڈ سارے ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ مما نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم کہاں جا رہی ہو اور بارشوں میں، وہ بھی گھر سے باہر، تم لوگ مشکل میں نہ پھنس جاؤ۔ میں نے مما سے کہا نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں، ہم لوگ بہت سیف اینڈ سیکیور ٹرپ کریں گے، اور ویسے بھی بارش تو یہاں ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہم جہاں جائیں وہاں بارشیں نہ ہوں۔ تو فی الحال میری مما مان گئی اور اس کے بعد ہم نے ٹرپ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنا سوٹ کیس تیار کیا اور اس میں اپنے پہننے کے کاسٹیومز رکھے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں ایک بات کہ میں جہاں بھی ٹرپ پہ جاؤں یا کسی کے گھر بھی جاؤں، میں اپنی بکس اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں، کیونکہ اگر میں کبھی بور ہوں یا میرا موڈ نہ ہو موبائل چلانے کا تو میں ضرور کتابیں پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کتابیں اپنے ساتھ رکھ لی تھیں۔ میرے 3 فرینڈ میرے ساتھ تھے، جن میں علی، ابیاس اور ہانیہ میرے ساتھ تھیں۔ ہانیہ میری بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میری کزنس بھی تھی اور اس لیے ہماری خوب بنتی تھی۔ ہم لوگ ٹرپ کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم 4 بندے کہاں جائیں گے، اور یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہم خوب انجوائے کر سکیں۔ تو ہم نے طے کیا کہ ہم لوگ کیوں نہ سمیانی چلتے ہیں، وہاں سمندر کا بیچ بھی ہے، کراچی سے تھوڑا دور بھی ہے، اور سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم موسم کو بھی انجوائے کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سمیانی کراچی کی مسافت سے دور ایک ایسا پلیس ہے جہاں پر سمندر ہی ہے، اور جن لوگوں نے یہ پلیس دیکھا ہوگا انہوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا، اور یہاں پر ریسٹ ہاؤس بھی ہے ہمارا، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہیں چلتے ہیں۔ سفر کی تیاری میری طرف سے تو کمپلیٹ تھی، مگر علی اور ابیاس ابھی تک نہیں آئے تھے، کیونکہ گاڑی تو ابیاس ہی کی تھی اور ہم اسی گاڑی پر جا رہے تھے۔ ابیاس اور علی جیسے ہی آئے تو ہانیہ نے شور مچانا شروع کر دیا، آ گئے چلو جلدی بیٹھو۔ ہم میوزک بجاتے ہوئے کراچی سے روانہ ہوئے۔ موسم میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جھڑی بارشوں کی لگی ہوئی تھی اور بارش لگاتار ہو رہی تھی وقفے وقفے سے، تو جب ہم روڈوں پہ نکلے تو بڑا اوسم موسم تھا رات کے ٹائم، مگر تھوڑی ہی دیر میں بارش ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ ہم گاڑی میں بہت اچھا میوزک سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ صرف قائد آباد کراس کرتے ہی ہماری گاڑی میں کچھ پرابلم آنے لگی۔ اول تو ایسی کوئی پرابلم ہونی نہیں تھی کیونکہ گاڑی بہت اچھی تھی ابیاس کی اور وہ اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھتا تھا، مگر اس نے جیسے ہی اتر کے دیکھا تو کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گاڑی کافی گرم ہو چکی تھی۔ ہم نے اس میں پانی دیا اور ہم آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ابھی ہم ہنسی مذاق ہی کر رہے تھے کہ گاڑی کے شیشے کو کسی نے باہر سے ناک کیا۔ میں سمجھی کہ شاید یہ ابیاس یا علی ہیں، مگر جیسے ہی میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت چھوٹے قد کا فقیر تھا۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا مگر ایک فقیر تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ ناک کیا، میں نے اپنے پرس سے 20 روپے نکال کے اسے دینا چاہے، اس نے پیسے نہیں لیے، اس نے صرف اتنا کہا، کہاں جا رہے ہو، ابھی جانا ضروری ہے کیا؟ میں اس کی شکل دیکھتی رہی اور میں نے کہا بابا تمہیں پیسے چاہیے یا تمہیں پوچھنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور ہم سب آپس میں ہنسنے لگے۔ اتنے میں گاڑی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، ابیاس اور علی بھی آ کے اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔
ہم ہنسی مذاق کرتے رہے، میں نے اس کی بات کو اگنور کیا اور ڈور بند کر دیا۔ اس کے بعد ہانیہ ان سب کو بتانے لگ گئی کہ یہ جو بونا آیا تھا یہ ہمیں ٹرپ پہ جانے سے منع کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کیا ابھی جانا ضروری ہے، اور ہم سب ہنسنے لگے۔ ابھی قائد آباد سے گاڑی آگے پورٹ قاسم بھی نہ کراس کر پائی ہوگی کہ بارش بہت تیز ہو گئی تھی، روڈ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہم لگاتار سفر کر رہے تھے۔ ہم نے سوچا گاڑی سائیڈ میں کھڑی کرتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر بارش رکنے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہیوی رین کی وجہ سے گاڑی چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا، پانی بھی کافی بھر چکا تھا۔ ہم نے گاڑی سائیڈ میں کھڑی کی اور ہم گاڑی کے اندر ہی ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ہانیہ چپس کے ریپنگ کھول رہی تھی اور جبکہ میں اپنی بکس ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ میں ان سب کی باتوں سے بور ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے اپنا جو سوٹ کیس میں ایک بکس کا شیلف رکھا تھا جو میں اکثر جانے آنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رکھتی تھی، اور یہ میں نے نیولی دراز سے ہی آرڈر کیا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ شیلف نکالا تو علی اور ابیاس میرا مذاق اڑانے لگے، تم ایسا کرتی نا اپنی پوری کتابوں کی الماری ہی ساتھ لے آتی، یہ منی شیلف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے ابھی بک نکال ہی پائی تھی کہ عجیب میرے ہاتھ پہ کچھ بلڈ سا لگ گیا۔ میں نے کتابیں بالکل دیکھ بھال کے رکھی تھیں، مگر یہ بلڈ شاید میرے ہاتھ پہ کہیں لگا ہو۔ میں کافی دیر تک دیکھتی رہی، مگر کہاں سے آیا تھا یہ بلڈ میں نہیں جانتی۔ میں نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے اس بلڈ کو صاف کیا اور اپنی بک کا پیج کھول کے اسے پڑھنے لگی۔ ابھی میں تیسرے صفحے پہ نہیں پہنچ رہی تھی کہ وہاں بھی بلڈ کے کچھ نشانات تھے، تو میں سمجھ گئی شاید اس وجہ سے لگا ہے، مگر یہ بک تو میں نے پڑھی بھی نہیں، مگر تازہ بلڈ کیسے؟ میں عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور ہانیہ جو اپنے ایئر فون پہ میوزک سن رہی تھی وہ بالکل باخبر تھی میری اس بات سے۔ ابیاز اور علی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی سے چیٹنگ کر رہے تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ بارش رکے تو ہم آگے کا سفر کریں۔ ابھی ہم سفر کرنے ہی والے تھے کہ ہماری گاڑی کے ڈور کو کسی نے باہر سے دوبارہ ناک کیا۔ ہم پریشان ہو گئے کہ اتنی بارش میں کوئی نظر نہیں آ رہا اور کس نے ناک کیا ہے۔ جیسے ہی ابیاس نے دروازہ کھول کے دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ یہ ضرور ہانیہ نے کیا ہوگا، تم لوگ شرارت کر رہی ہو نا ہمیں ڈرانے کے لیے۔ اور ہم نے کہا نہیں، اور جب یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے میں کتاب میں ہی مگن تھی۔ میں کتاب کے اس پیرا پہ پہنچی تھی جس میں لکھا تھا کہ بعض باتیں اچانک ہو جاتی ہیں مگر وہ پہلے سے انڈیکیٹ ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی میں اسی تک پہنچ رہی تھی کہ ہانیہ نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا کہ یہ ابیاس کہہ رہا ہے کہ تم اسے ڈرا رہی ہو ڈور ناک کر کے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میں اپنی بکس ریڈ کر رہی تھی، آخر ہوا کیا ہے؟ تو انہوں لوگوں نے بتایا کہ ابھی گاڑی کو باہر سے کسی نے ناک کیا ہے۔ میں بھی تھوڑا پریشان ہو گئی، میں نے بک کو وہیں پہ ٹیگ کیا اور بک کو رکھ دیا۔ اس کے بعد ابیاس نے شکوہ کیا کہ یار تم لوگ اگر اپنا اپنا سب کرنے آئی ہو تو پھر تم ہی لوگ انجوائے اپنے گھر میں کر لیتی ہیں، ایسے گاڑی میں بیٹھے ہو، تھوڑا چل ہو جائے، کچھ باتیں شاتیں ہو جائیں، چلو کوئی اپنا قصہ ہی سنا دو۔ ہانیہ نے بولا یار اتنی تیز بارش میں تھا، مجھے اپنی دادی کا قصہ یاد آ رہا ہے، اتنا ڈراؤنا تھا۔ اسی وقت میں نے ہانیہ کو چپ کرا ڈالا کہ پلیز کوئی ہارر قصہ نہیں ہوگا، رات دیکھیے کتنی خوفناک ہے، بارش ہو رہی ہے باہر اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پانی میں ہم آگے جا سکیں گے، کاش ہم نہ نکلتے، میری مما نے مجھے پہلے کہا تھا کہ بیٹا نہ نکلو۔ اتنے میں علی نے بولا کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی بارش تھم جائے گی، صبح تک اجالا ہو جائے گا اور ہم اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ کے چپ ہو گئی۔ ابھی ہانیہ صرف اپنی سیٹ سے ٹیک لگا کر ہی بیٹھی تھی کہ اس نے زوردار چیخ مار دی اور ایک دم اچھل گئے ہم سب۔ کیا ہوا؟ ہانیہ نے بولا باہر دیکھو کون کھڑا ہے۔ ہم سب کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کہہ رہی تھی وہی فقیر کھڑا ہے، دیکھو دیکھو، اور ہمیں نہیں دکھ رہا تھا۔ ہم کہہ رہے تھے ہانیہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، باہر کوئی بھی نہیں ہے اور اتنی بارش اور اندھیرے میں تمہیں کون نظر آ رہا ہے؟ اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ ابیاز اور علی نے گاڑی سے اتر کر دیکھنا چاہا مگر وہاں سامنے کوئی بھی نہیں تھا، اور ہانیہ جو مسلسل یہی کہہ رہی تھی دیکھو دیکھو یہ ہماری گاڑی کے قریب آ رہا ہے، دیکھو نہ دیکھو، اور وہ ہانیہ یہ کہتے کہتے اپنے ہوش میں نہ رہی۔ پانی کی بوتل ہمارے ساتھ تھی، میں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہانیہ اب بھی مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہی کہہ رہا تھا دیکھو آگے نہ جاؤ، آگے نہ جاؤ۔ ابیاس اور علی کہہ رہے تھے کہ یار تم لوگ تو ہمیں ڈرانا شروع کر دو گی، چل ابیاس گاڑی نکال اور آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، پانی ہے تو کیا ہوا، ہماری ریوو ہے نا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہانیہ اب کافی خوف زدہ ہو چکی تھی اور اس کی طبیعت دیکھ کے میں بھی کچھ ڈر رہی تھی
کہ اچانک میرے موبائل پہ کال آ گئی۔ میں سمجھی ممی کی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل نکالا تو میری موبائل پہ نمبر نہیں تھا، مگر کال ضرور بج رہی تھی۔ اب میں پریشان ہو چکی تھی، ایسی کال تو بابا ہی مجھے کر لیا کرتے تھے کبھی اپنے آفس سے، لیکن ابھی اور اس وقت تو بابا آفس نہیں ہوں گے، تو پھر یہ کال پتہ نہیں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ کبھی کبھی ایم آئی والے بھی تو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں جیسے ہی خیال آیا میں نے فون نہیں اٹھایا اور ہانیہ کو سیٹسفائی کرنے لگ گئی کہ دیکھو ہم پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی تم اپنی نیند پوری کر لینا۔ دراصل تمہیں یہ جو کیفیت ہو رہی ہے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ موسم بھی کافی ٹھنڈ ہو چکا تھا اور سرد ہونے کی وجہ سے ہم سب کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہانیہ کو کوٹ پہناتے ہوئے یہ تاکید کی کہ اگر تم زیادہ تھک گئی ہو تو تم ٹیبلٹ لے کے نیند پوری کرو، میوزک ویوزک سب رکھ دو۔ ہانیہ نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے ہانیہ کو پیناڈول دے کے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کے اسے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہانیہ آنکھیں بند کر کے ریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ تھوڑی ہی دور چل رہے تھے کہ گاڑی پھر ایک دھچکے کے ساتھ رکی، اور اب کی بار جو دھماکہ ہوا تھا ہماری گاڑی کے ساتھ وہ بہت اچانک تھا۔ نہ وہ انسان تھا، نہ جانور، نہ وہ کتا تھا، نہ وہ کوئی گدھا۔ جانے کیا ایسی چیز آئی تھی جو فرنٹ شیشے پہ اپنا مار کے اور شیشے پہ اسکریچ ڈال چکی تھی۔ شیشہ بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا۔ ابیاس اور علی دونوں چونک چکے تھے، اور جبکہ میری تو سانس بند ہو چکی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ہم لوگ پورٹ قاسم سے بھی آگے ایک ویران جگہ پہ رک چکے تھے اور پریشان تھے۔ نہ پیچھے کوئی تھا نہ آگے، اور بارش ابھی بھی اپنی آب و تاب سے ہو رہی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر چکے تھے۔ ابیاس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کرنے کی کیا، مگر کسی کے موبائل پہ کوئی سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ ہانیہ بھی ڈر کے مارے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ابیاس اور علی نے بھی فوراً قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا، اور ہم سب تھوڑی دیر کے اندر بارش رکنے کا ویٹ کرنے لگے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور دور دور سے تک کوئی سناٹے سے ہمیں دکھ نہیں رہا تھا کہ کوئی آتا، لیکن اللہ پاک نے اپنی سفیدی آسمانوں پہ ظاہر کر دی تھی، اور قرآنی آیات کے پڑھنے سے رات کا اندھیرا اور خوف چھٹ چکا تھا۔ صبح کی نمودار ہو چکی تھی، اور ہم لوگ سمجھ چکے تھے کہ کبھی جب ہم بڑوں کی بات نہیں مانتے اور ہم گھر سے ایسے نکل پڑتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم سب نے اپنے آگے سفر کا ارادہ ملتوی کیا اور گاڑی کو واپسی کے سفر پہ موڑا کہ ہم لوگ اپنے گھر چلتے ہیں۔ کبھی بھی دوستوں، اگر راستے میں جاتے ہوئے کوئی ٹوک دے یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا سفر ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ رک جایا کریں۔ کیا پتہ وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ تو اسی لیے آج کی کہانی سے آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کہیں بھی جاتے آتے کوئی بچہ کچھ کہہ دے، یا آپ کے ذہن میں ہی بات آ جائے کہ آج نہیں، یا بہت سے پروگرام ملتوی کرنے پڑ جائیں، تو بالکل دل میں افسوس نہ کریں، یا یہ نہ سوچیں کہ یار آج یہ کام ہو جاتا آج نہ ہوا، تو اس میں ضرور کوئی رب پاک کی مصلحت ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئے گی۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔